شخص وہ سعادت مند بیٹا جب فرش زمین پر گولیوں سے چور چور ہو کر گرنے لگا تو آواز دے کر کہنے لگا کہ اے اماں. السلام علیکم. ہائی فرینڈ، کیا حال ہے؟ میں محمد کاشف علی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل محمد کاشف علی آفیشل. امید کرتا ہوں سب خیریت ہوں گے. اگر ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگر ہمارے یوٹیوب چینل فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو فالو کر لیں. تو اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ آج کا ہم لوگ کرتے ہیں اسٹارٹ. آج کا ہم لوگ بہت زیادہ اچھا اور بہت ہی خاص ہونے جا رہا ہے. کسی ضرور رہنا ہے کہ اسکپ نہیں کرنا. ماشاء اللہ جیسے کہ آ رہے ہیں بات ہے گجر والے سارے دوست آ گئے نے پیدگاہ اور گڈی بھی آ گئی چیک کر سکتے جی تم اویل. ماشاء اللہ سارے بندے جا رہے ہیں تو ان شاء اللہ پھر دوست جاتے جس ماں کا ماحول ہوا گے تو پیدگاہ تھی سارے نال لیں. کریم ہے، تو چاہے تو ایسے ہی معاف کر. اللہ اکبر، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. حضرت کے بلک بلک کے بچوں کی طرح رونے لگے. کہا گڑیا تیرے سوال کا جواب میرے پاس نہیں، یہ تو مرنے کے بعد ہی بتا سکتا. رنگا کو جنت کی ضمانت دی ہے. وہ 10 صحابہ جو عشرہ مبشرہ کے ٹائٹل سے مالا مال ہیں، وہ بھی ایک پتھر اٹھاتے ہیں پھر رکھتے ہیں. ٹھیٹھ پنجابی میں دل نشین انداز میں اس بات کو انہوں نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات کہی. وہ کہتے ہیں کہ شیشے اتے کٹا جمیا تے کنداں چاڑی جاندے، کہ اگر چہرے کے اوپر کوئی بدنمائی آ بھی گئی، کوئی داغ دبے آ بھی گئے تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. تمہارا دل میلا نہیں ہونا چاہیے، تمہارا دل ستھرا ہونا چاہیے. تو حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ دل تمہارا ستھرا ہو، دل تمہارا پاک ہو. انی لمستتر من عین جیرانی واللہ یعلم اسراری و اعلانی. میں اپنے ہمسائے سے تو پوشیدہ ہوں، لیکن اللہ میرے مخفی عمل کو بھی جانتا ہے اور میرے اعلانیہ عمل کو بھی جانتا ہے. اللہ اکبر. جب وہ جانتا ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اور قیامت کے دن ہر چیز تشخیص بام بھی ہو جائے گی. وہ دن آنے والا ہے، یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر. کہا وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ہر مخفی چیز تشخیص بام ہو جائے گی. جو چھپ کے بند کمروں میں کیا وہ بھی سامنے آ جائے گا. اس وقت جب نامہ اعمال کھل کے سامنے آئے گا، اعضائے بدنیاں گواہی دے رہے ہوں گے، تو بندہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ اس نے چھوٹی اور بڑی بات کوئی نہیں چھوڑی، سب کچھ لکھ دیا. لیکن اس دن کے پچھتاوے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہو سکتا ہے، لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو مجھے اور آپ کو آج اپنی خلوتوں کو پاکیزہ بنانا پڑے گا، اپنی زندگی کو مرتب اور منظم کرنا ہوگا. ہمارا ظاہر بھی پاکیزہ ہو. ہمارا دین مکمل، کامل اور اکمل دین ہے. ہمیں یہ تو ایک موازنتاً بات ہوئی کہ اگرچہ منہ کالا بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، دل کالا نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہمارا دین ہمیں اپنے ظاہر کو بھی سنوارنے کی تلقین کرتا ہے. ایک صاحب آئے، انہوں نے بال رکھے ہوئے تھے اور الجھے ہوئے تھے، تو آقا کریم علیہ السلام نے دیکھ کر کے فرمایا من کان لہ شعر فلیکرمہ. جو بال رکھے تو پھر حق ہے کہ ان کو سنوار کے بھی رکھے، ان میں کنگھی کرے، ان کو تیل لگائے اور ان کو آراستہ کرے. تو اگر بال رکھنے ہیں، زلفیں رکھنی ہیں، تو پھر ان کو الجھی نہ رکھے. تو ہمارے دین نے ہمیں ظاہر کو بھی آراستہ، ظاہر کو بھی پاکیزہ، ظاہر کو بھی ستھرا، منظم اور مرتب رکھنے کی تلقین کی ہے، اور باطن کو بھی. لیکن زیادہ ترجیح ہمارے باطن کی ستھرائی اور باطن کی پاکیزگی اور باطن کی عفت کی ہے. اگر اندر ستھرا ہو گیا، اندر پاک ہو گیا، اندر صاف اور اندر جو ہے وہ نظیف ہو گیا، تو باہر کی کمی کوتاہی درگزر کی جا سکتی ہے، لیکن اندر کی کمزوری جو ہے وہ اس کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے ہمارا دین ہمیں یہ تلقین کرتا ہے کہ ہم اپنی خلوتوں کو پاک کریں. ارا زبیب النملۃ السودا. کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر
کالے رنگ کی چیونٹی جب چلتی ہے تو اس کے ننھے اور مہین قدموں سے سینہ سنگ کے اوپر جو ایک وہمی اور گمانی لکیر بنتی ہے جس کو خوردبین سے بھی دیکھنا ممکن نہیں، لیکن چوں بخلوت می روند کار دیگر می کنند، لیکن خلوت میں جا کے تمہارا انداز کچھ اور ہو جائے، تمہاری خلوت اور جلوت ایک جیسی ہے تو تم عادل ہو، تمہاری خلوت بھی ایسی ہے، تمہاری جلوت بھی ایسی ہے۔ اور احسان کیا ہے؟ والاحسان ان تکون السریرۃ افضل من الاعلانیہ، اور احسان یہ ہے تمہاری تنہائی تمہارے اعلانیہ عمل سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، تمہاری تنہائی زیادہ پاکیزہ، زیادہ خوبصورت اور زیادہ تقوی کے نور سے مالا مال ہو۔ آج میں اور آپ اس تعریف کی روشنی کے اندر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارا ظاہر تو بڑا اچھا سلجھا ہوا اور بڑا آراستہ دکھائی دیتا ہے، لیکن ہمارا باطن، ہماری خلوتیں، ہماری تنہائیاں انتہائی ناپاک اور غلیظ دکھائی دیتی ہیں۔ تو عدل یہ ہے، وہ شخص عادل ہے جس کا ظاہر بھی پاکیزہ ہے اور جس کا باطن بھی پاکیزہ ہے، ظاہر اور باطن کے اندر فرق نہیں ہے، جس کی خلوت اور جلوت ایک جیسی ہے۔ اللہ اکبر! اور یہ اللہ سے توفیق مانگو، اور یہ اسی کو نصیب ہو سکتی ہے جس کا یہ عقیدہ پختہ وہ عبادت کرتے ہوئے اپنے رب کی زیارت کر رہا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا تھا جس رب کو سجدہ کرتے ہو اس رب کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ تو وہ بولے لم اعبد ربا لم اراہ، علی جب تک دیکھتا نہیں سجدے میں سر ہی نہیں جھکاتا۔ تو یہ کیفیت تو خواص کی ہے، لیکن عوام کو کم از کم اس کیفیت میں ڈوبا رہنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ تصور جب انسان کی زندگی کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر گناہ کرنا مشکل ہی نہیں، محال ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ذکر کی مختلف تعریفیں مختلف لوگوں نے کی، میرے خیال میں سب سے بہتر تعریف ذکر کی حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے کی۔ وہ فرماتے ہیں حقیقت ذکر رفع الغفلہ، ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ غفلت زائل ہو جائے، انسان ہر وقت اس تصور میں رہے کہ میرا کوئی معبود ہے اور میں اس کا بندہ ہوں اور میں اس کے دائرہ اختیار میں ہوں، اس کی مرضی کے بغیر میرے قدم نہیں اٹھ سکتے۔ تو یہ تصور کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کا عبد ہوں اور وہ میرا معبود برحق ہے اور میں اس کے حکم سے باہر قدم نہیں اٹھا سکتا، یہ انسان کی زندگی کو خود بخود مرتب کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ جانتے ہیں کہ اسی عقیدے نے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے بند کمروں میں لوگوں کو گناہوں سے بچایا ہے۔ حضرت سید بند کمرے میں 7ویں کوٹھڑی میں زلیخا لے جاتی ہے اور 7 دروازے مقفل کر دیتی ہے اور بت کے آگے بھی اوپر بھی موٹا کپڑا ڈال کے کہتی ہے تلک اب تو آ جاؤ نا، اب کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو یہ عقیدہ روشنی دیتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جناب یوسف کہتے ہیں کہ تو اس بت سے بھی چھپ گئی ہے جس کی بے نور آنکھیں کچھ دیکھ نہیں پاتی، تو کیا میں اس رب سے حیا نہ کروں جو اس بند کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے؟ تو پھر گناہ کیا، گناہ کا تصور بھی محال ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تصور کہ تو عبادت اس طرح کرے کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ اعلیٰ درجہ ہے کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے، تو فرمایا یہ احسان کی صورت ہے۔ تو توحید اور اس کے بعد احسان کا یہ رنگ۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو مشہور تابعی ہیں، انہوں نے عدل کی یہاں ایک اور خوبصورت تعریف کی ہے۔ العدل ہا ہونا استواء السریرۃ والاعلانیہ، فرمایا عدل یہاں یہ ہے کہ تمہارا مخفی عمل اور تمہارا اعلانی عمل، تمہارا پردہ اخفاء کے زندگی انداز حیات وہ برابر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کے سامنے بڑے خوبصورت، لیکن اس نے عدل کیا ہے، اس نے احسان نہیں کیا۔ تو ہمارا دین ہمیں عدل کرنے کی تلقین بھی کرتا ہے اور احسان کرنے کی تلقین بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر! امام راغب الاصفہانی نے کہا کہ احسان یہ ہے کہ عقلی طور پہ، قلبی طور پہ اور حصی طور پہ ہر طرح احسان محسوس ہو، دکھائی دے رہا ہو، تو یہ احسان ہے۔ اللہ اکبر! محمد بن قاب القرظی، ان کو حضرت عمر بن عبدالعزیز
نے بلایا اور کہا کہ مجھے بتاؤ کہ عدل کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ تو انہوں نے جو جواب دیا سنیے۔ انہوں نے کہا کہ کن لصغیر الناس ابن، جو تم سے چھوٹے ہیں ان کے باپ بن جاؤ، ولکبیرہم ابنن، اور جو تم سے بڑے ہیں ان کے بیٹے بن جاؤ، وللمثل منہم اخن، اور جو تمہارے برابر کے ان کے بھائی بن جاؤ، وللنساء کذالک، اور عورتوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، وآکب الناس علی قدر ذنوبہم ولا قدر اجسامہم، اور لوگوں کو جب تم سزا دو تو ان کے اجسام کے مطابق اور ان کے گناہوں کے مطابق، اور سب کو ایک کوڑے سے سزا نہ دو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عدل و احسان کا روپ ہے کہ آپ کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احسان کی بڑی خوبصورت تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا احسان یہ ہے کہ جس نے تیرے ساتھ برائی کی ہو تو اس کے ساتھ احسان کرے، اور جس نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو اس سے بہتر انداز سے اس کے ساتھ پیش آئے، یہ احسان ہے۔ تو ہمارے دین نے ہمیں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ ہماری خوبصورت زندگی عدل و احسان کے ساتھ جو ہے وہ ترتیب پائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ عدل سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا، توحید ہے عدل سے مراد، اور احسان سے مراد فرائض کی ادائیگی ہے۔ لیکن علماء تفسیر نے اس پہ گفتگو کی کہ حدیث احسان میں جو فرائض ہیں ان کو بیان فرمایا گیا اور ان کو عین اسلام قرار دیا گیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ احسان سے مراد یہی ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تیری یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم تیری یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو انسان جب اس تصور میں ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کی زندگی خود بخود مرتب ہو جاتی ہے۔ یہ تو اعلیٰ درجہ ہے کہ وہ اس تصور میں ہو۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا دین خلافت کے نظام میں جس طرح محو نفوذ تھا، تاریخ کے اتنے روشن باب ہیں کہ انسان کی عقل ششدر رہ جاتی ہے۔ ادرنا پر جب مسلمانوں نے قبضہ کیا تو فوج کے پاس کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئیں اور وہ بھوک سے بے تاب ہو گئے۔ جب فاتح فوج بھوک سے بے تاب ہو جاتی ہے تو اس نے وہاں کے مقامی لوگوں سے چیزیں لے کر کے کھانا شروع کر دیں اپنی ضرورت کو اور اپنی احتیاج کو ختم کرنے کے لیے۔ اس دور کے شیخ الاسلام تک یہ بات پہنچی تو اس نے فتویٰ دیا کہ اس حالت کے اندر بھی فوج کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کی چیزیں اٹھا کر کے استعمال کرے، تو فوج خود جا کے ان کی دکانوں پہ چیزیں رکھ رہی تھی۔ یہ تھا عدل، یہ تھا انصاف، یہ تھا مسلمانوں کا نظام۔ اس لیے آج گلیوں سے لے کے بازاروں تک، چوکوں چوراہوں سے لے کر کے ہماری عدالتوں تک اور عالمی سطح تک عدل مفقود ہے۔ جہاں ہماری اپنی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہماری عدالتیں رات کو بھی کھل جاتی ہیں، اس طرح عالمی عدالتیں بھی رات کو بھی کھل جاتی ہیں جہاں ان کی ذاتی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن عدل و انصاف قصہ پارینہ بن گیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کا دیا ہوا عدل اور حضور کا دیا ہوا انصاف زمانے کو آج اس کی ضرورت ہے، تو ہمارے دین نے ہمیں عدل کرنے کی تلقین کی ہے۔ اس عنوان سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں اپنے مضمون کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ عدل کا دوسرا مفہوم جو بیان فرمایا گیا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا۔ اب یہاں ایک بات اور عرض کر دوں کہ اللہ نے ہمیں عدل کا بھی حکم دیا ہے اور اس نے ہمیں احسان کا بھی حکم دیا ہے۔ اب احسان سے مراد تفضل اور مہربانی ہے، تو ہمیں عدل کرنے کا بھی حکم دیا، لیکن جہاں معاملہ ہمارا اپنا ہو تو وہاں لوگوں پر ہم احسان کریں، حسن سلوک کریں۔ ابو جعفر منصور عباسی خلیفہ گزرا ہے، اس کے زمانے میں کسی عامل کی شکایت لے کر کے لوگ اس کے پاس آئے، تو اس نے عامل کو بھی بلایا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ
ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو اس نے بادشاہ کے دربار میں، خلیفے کے دربار میں کھڑے ہو کر کے باقاعدہ اپنی صفائی پیش کی، اور لوگ لاجواب ہو گئے اور اس کا جواب نہ دے سکے۔ تو ایک نوجوان وہاں موجود تھا، اس نے ابو جعفر منصور عباسی سے مخاطب ہو کے کہا، قرآن مجید کی آیت پڑھی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس کو اچھا محسوس نہیں کریں گے تو آپ ان پر سے یہ حکم اٹھا لیں۔ تو اللہ کے محبوب نے باقاعدہ ممبر بچھوایا اور فرمایا پچھلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں، جو غریب ظلم کرتا، گناہ کرتا، برائی کرتا تو اس پر حد جاری کر دی جاتی، اور اگر کوئی امیر ارتکاب گناہ کا کرتا تو اس کے لیے سہولت اور اس کے لیے گنجائش نکال لی جاتی۔ فرمایا میری شریعت میں ایسا نہیں ہوگا، اور اتنا سخت جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ تو اس قبیلے کی خاتون ہے، اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی عدل کی اہمیت کو اجاگر کرنے والی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ہمیں عدل و انصاف کا حکم دیا، تو ہمارا رب ہمیں عدل کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ آج میرے معاشرے کا، میرے ملک کا، پوری دنیا کا مسئلہ عدل ہے۔ آج کہیں بھی عدل نہیں ہو رہا۔ جو عدل کرنے کی مکاری کرتے ہیں وہ بھی عدل کو مخصوص دائروں کے اندر قائم کیے ہوئے ہیں، باقی عدل و انصاف ان کا بہت ساری جگہوں پہ خاموش نظر آتا ہے۔ آج ہمارے لوگ مغرب کے عدل و انصاف کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ عدل کرتے ہیں، وہ انصاف کرتے ہیں، وہ اپنے معاشروں کو پرسکون رکھنے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو، اپنی معاشرت کو بہتر رکھنے کے لیے اپنے ماحول میں تو عدل کر کے اپنے لیے ایک آسودہ زندگی کی ضمانت فراہم کر لیتے ہیں، لیکن عدل کا نظام ان کا باقی جگہوں پہ خاموش رہتا ہے۔ اگر ان کی طبع عدل کے نور سے منور ہے تو یہ عدل فلسطین میں بھی ہونا چاہیے۔ مشرقی تیمور کا مسئلہ چٹکیوں میں حل کر دیا جاتا ہے، اور کشمیر کا مسئلہ تقریباً پون صدی تک لٹکا کے پھر دشمنوں کے ہاتھ میں کشمیر کو دے دیا جاتا ہے۔ عدل کے ٹھیکیدار کیا یہاں عدل نہیں کر سکتے؟ وہ بلیوں اور کتوں کے حقوق پر تو بات کرتے ہیں، لیکن سسکتی تڑپتی جاں بلب انسانیت کے لیے ان کی آواز کیوں نہیں اٹھتی؟ ان کا عدل علاقائی عدد ہے، وہ اپنی معاشرت کی تسکین کے لیے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے تو عدل کرتے ہیں، لیکن عدل تو غیروں کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، اور بلکتے ان بچوں کے ساتھ ان کا انصاف خاموش ہے۔ تو آج صرف میرا وطن ہی عدل سے محروم نہیں ہے، آج پوری دنیا عدل سے محروم ہے، اور میں کہوں گا کہ دنیا کے اوپر پائیدار عدل قائم ہی نہیں ہو سکتا جب تک محمد عربی کا نظام نہیں آتا۔ یہ رنگا رنگ جمہوریتیں اور مختلف طرز کی حکومتیں اور یہ مختلف طرح کے انداز حکومت یہ اپنے آپ کو تو محفوظ رکھ سکتے ہیں، انسانیت کے سکون کے ضامن نہیں بن سکتے۔ اس دنیا کے اوپر عدل قائم ہوگا، انصاف قائم ہوگا۔ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے بھی طبیعتوں کی سرشاریوں کا سبب و ذریعہ بن رہے ہیں، لیکن کڑکتی دھوپ ہو اور شدت کی گرمی ہو تو چند لمحوں کے لیے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ جو دھوپ قیامت کے دن ہوگی العیاذ باللہ، روز قیامت جو جہنمیوں کو اور بدکاروں کو اس دھوپ کی وجہ سے پسینہ آئے گا، اس کا اگر ایک قطرہ دنیا پہ ڈال دیا جائے تو پہاڑ پگھل جائے، اور وہ اتنا متعفن اور بدبودار ہوگا کہ اگر وہ اب دنیا کے اوپر ایک قطرہ ڈال دیں تو انسان رہے، بدبو سے جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں۔ اس سخت گرمی کے ماحول میں سایہ کتنی بڑی غنیمت ہے، لیکن سایہ بھی عرش الہی کا، اور 7 اشخاص کو نصیب ہوگا۔ ان میں سے پہلا شخص جو حدیث نے بیان کیا، امام عادل،
عادل حکمران جو عدل و انصاف کے ساتھ معاملت کرتا ہے، قیامت کے دن جب دھوپ کڑک رہی ہوگی تو وہ اللہ کے عرش کے ٹھنڈے سائے تلے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ قیامت کے دن جو عدل کرنے والے ہوں گے وہ عرش الہی کی دائیں جانب نورانی ممبروں کے اوپر جلوہ فروز ہوں گے۔ یہ ان کو اعزاز دیا جائے گا، ان کو یہ تکریم بخشی جائے گی۔ اور ایک معروف قول ہے، رضا الرب قبل رضا الخلق عن العادل۔ جب کوئی قاضی عدل کرتا ہے، کوئی حاکم عدل و انصاف سے فیصلہ کرتا ہے تو جس کو حق ملا وہ اس سے خوش ہوتا ہے، لیکن اس کے خوش ہونے سے پہلے رب راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں عدل و انصاف کے ساتھ امور بجا لانے کی تلقین کی گئی ہے۔ کہا گیا الدنیا یدوم مع الکفر والعدل، دنیا عدل اور کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتی ہے، ولا یہ قائم نہیں رہ سکتی۔ وہ محض اسلام کا نام لیتے ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ اسلام کا کوئی دوسرا نام، تو میں کہوں گا اسلام کا دوسرا نام نظام عدل ہے، اور ہمیں عدل کرنے کی تلقین فرمائی گئی۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام سے جب یہ کہا گیا کہ اس قبیلے کی خاتون کا ہاتھ حاصل کیا، وہ اتنی جامع اور کامل و اکمل پیغام پر مشتمل آیت مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس ایک آیت میں خیر اور شر سب کو جمع کر دیا گیا۔ ہر وہ چیز جس سے رکنے کا ہماری طبع، ہماری فطرت تقاضا کرتی تھی، ان سے روک دیا گیا، اور جو چیزیں ہمارے لیے نافع ہیں ان کا حکم دیا گیا۔ حضرت امام سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ سب سے پہلے خطبے کے آخر میں اس آیت کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پڑھا، اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ دستور ہے کہ خطبے کے آخر میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اپنی جامعیت کے اعتبار سے اور اپنے مضامین کے اعتبار سے یہ صورت، یہ آیت کریمہ اس بات کی متقاضی ہے کہ اس پر تفصیل سے گفتگو کی جائے، لیکن میں اپنے وقت میں رہتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع کے پہلے مدفون ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو ہمارا تعلق تھا، اس بنیاد پر میں ایمان تو لے آیا تھا، لیکن میرے دل میں اس طرح ایمان راسخ نہیں ہوا تھا۔ لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پھر اسلام میرے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر گیا، اور میں حضور علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرنے لگا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت میں کوئی ایسی خیر نہیں جس کا ذکر نہ کر دیا ہو اور حکم نہ دیا ہو، اور کوئی ایسی شر نہیں ہے جس سے منع نہ کر دیا ہو۔ یہ جامعیت کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کی حامل آیت کریمہ ہے۔ 3 چیزوں سے منع کیا گیا ہے اور 3 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ جن 3 چیزوں کا حکم دیا گیا وہ کون سی ہیں؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ اللہ نے 3 چیزوں کا ہمیں حکم دیا، عدل کا، احسان۔ السلام علی نبی
وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام عالی مرتبت سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے جو دقت آپ موسم کی اور دھوپ کی گوارا کر رہے ہیں اس پہ آپ کی اس شدید دھوپ میں بیٹھنے پر آپ کا تشکر ادا کرتا ہوں. ہمارا ہر سال کا جو اجتماع ہوتا ہے آپ کے لیے شامیانے وغیرہ سارے انتظامات کیے جاتے ہیں. اس مرتبہ بھی کھلی اور کشادہ جگہ میں پورا انتظام موجود تھا، لیکن اچانک موسم کے تغیر کی وجہ سے یہ سب کچھ نہ ہو پایا. تو پھر رات دیر تک بارش کا اور یالہ باری کا سلسلہ رہا تو ممکن نہیں تھا کہ انتظام کیا جائے. اگرچہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ بیٹھنا مشکل ہوگا، اور اس وقت سب سے زیادہ مشکل تو مجھے ہو رہی ہے چونکہ اس سورج کی وجہ سے میں آپ سے بھی آنکھ نہیں ملا پا رہا. تو بہرحال میری کوشش ہوگی کہ میں جس طرح آپ دھوپ میں بیٹھے ہیں تو میں بھی کچھ وقت کے لیے آپ سے مخاطب رہوں. اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ سورہ النحل سے آپ کے سامنے تلاوت کر